اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کے مشرک لوگ جانتے کہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب نہیں تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذابوں کو اپنی آنکھوں دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا اور ان پر حسرت اور افسوس ہے، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ اس ان آیات میں مشرکوں کا دینوی اور اخروی حال بیان ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے شریک مقرر کرتے ہیں، اس جیسا اوروں کو ٹھہراتے ہیں اور پھر ان کی محبت اپنے دل میں ایسے جماتے ہیں جیسے اللہ کی ہونی چاہیے، حالانکہ وہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے، وہ شریک اور ساتھی سے پاک ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ پیدا اسی اکیلے نے کیا ہے۔ پھر فرمایا ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے معمور ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے سوا دوسروں سے ایسی محبت کریں، نہ دوسرے سے ایسی محبت کریں، نہ کسی اور کی طرف التجا کریں، نہ دوسروں کی طرف جھکیں، نہ اس کی پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ پھر ان مشرکوں کو جو اپنی جانوں پر بوجہ شرک کے ظلم کرتے ہیں عذابوں کی خبر پہنچاتا ہے کہ اگر یہ لوگ عذابوں کو دیکھ لیتے تو یقین ہو جاتا کہ قدرتوں والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تمام چیزیں اسی کی متحد اور زیر فرما ہے اور اس کے عذاب بھی بڑے بھاری ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے کہ اس دن نہ تو اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب کر سکتا ہے اور نہ اس کی پکڑ جیسی کسی کو پکڑ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر انہیں اس منظر کا علم ہوتا تو یہ اپنی گمراہی اور شرک اور کفر پر ہرگز نہ اڑتے۔ اس دن جن کو ان لوگوں نے اپنا پیشوا بنا رکھا ہے وہ سب ان سے الگ ہو جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ ہم ان سے بیزار ہیں اور یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے تو ہی ہمارا ولی ہے۔ یہ لوگ تو جنات کی عبادت کرتے تھے، انہی پر ایمان رکھتے تھے اور اس طرح جنات بھی ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے اور صاف صاف ان کے دشمن ہو جائیں گے، عبادت سے انکار کریں گے۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے کہ جن کو لوگ عبادت کرتے تھے وہ سب کے سب قیامت کے دن ان کی عبادت سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن بن بیٹھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے
تم نے اللہ کے سوا بتوں کی محبت میں دل میں بٹھا کر ان کی پوجا شروع کر دی ہے۔ قیامت کے دن وہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ اسی طرح اور جگہ پہ فرمایا، یعنی یہ ظالم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے پیشواؤں سے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار بن جاتے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اللہ پرستی پر سے روکا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ اور وہ کہیں گے کہ تمہیں دن رات کی مکاریاں، تمہارے کفریہ احکام، تمہاری شرک کی تعلیم نے ہمیں پھانس لیا۔ اب سب کی اندرونی مزاحمت ہوگی اور ان کی گردنوں میں ان کے اعمال کے طوق ہوں گے، اور جگہ ہے کہ اس دن شیطان بھی کہے گا، یعنی اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، میں نے تمہیں جو سبز باغ دکھا رکھا تھا وہ محض دھوکہ تھا، تم پر میرا کوئی زور تو تھا نہیں، مگر میں نے تمہیں کہا تم نے منظور کر لیا، اب مجھے ملامت کرنے سے کیا فائدہ؟ اپنی جانوں کو لعنت ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کروں اور نہ تم میری، میں تمہارے اگلے شرک سے انکاری ہوں۔ جان لو کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہیں، پھر وہ عذاب دیکھ لیں گے اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے اور نہ کوئی بھاگنے کی جگہ رہے گی اور نہ چھٹکارے کی کوئی صورت نظر آئے گی۔ دوستیاں کٹ جائیں گی اور رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ بلا دلیل باتیں ماننے والے اور بے وجہ اعتقاد رکھنے والے اور پوجا پاٹ اور اطاعت کرنے والے جب اپنے پیشواؤں کو اس طرح برے الزمہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو نہایت حسرت سے کہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹ جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہوئے ہیں، نہ ان کی طرف التفات کریں اور نہ ان کی باتیں مانیں، نہ انہیں اللہ کا شریک سمجھیں بلکہ اللہ وحدہ کی خالص عبادت کریں۔ حالانکہ در حقیقت اگر بالفرض یہ لوٹائے بھی جائیں تو وہی کریں گے جو اس سے پہلے کرتے تھے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا کہ اس لیے یہاں فرمایا کہ انہیں اللہ اور ان کے کرتوت اسی طرح دکھائے گا، ان پر حسرت اور افسوس ہے، یعنی اعمال نیک جو تھے وہ ضائع ہو گئے۔ جیسے اور جگہ پہ ہے کہ ان کے اعمال برباد ہے، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح، جیسے تند ہوائیں اڑا دیں ان کے اعمال ریت کی طرح جو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے مگر پاس جاؤ تو ریت کا وہ تودہ ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ صدق اللہ